بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیرنٹنگ آج کل کی دنیا میں موجودہ دور میں ایک ایسا ٹرم بن چکا ہے جس کو سیکھنے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور کیونکہ انفارمیشن کا دور ہے، شعور کا دور ہے، تو دنیا کے ہر شعبے کی طرح بچوں کی پرورش، یعنی جس کو کہ آج کل پیرنٹنگ کہا جاتا ہے، وہ بھی باقاعدہ ایک فیلڈ بن چکی ہے، ایک جو کہہ لیں کہ سبجیکٹ بن چکا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو جب ہم میں سے کوئی والد یا والدہ مطلب والدین بنتا ہے تو ان پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ان پہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ شریعت میں بھی ہم پہ لاگو کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ حاکم ہے اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر آپ ہیڈ آف دی فیملی ہے تو اپنے بچوں، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو اپنے ملازموں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، کسی آج کل کی دنیا کے حساب سے کسی محکمے کے منسٹر ہیں، آپ کسی کے ہیڈ ہیں ادارے کے، تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب والدین بھی حاکم کے طور پہ فرائض انجام دیتے ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کا احتساب بھی ہوگا۔ تو شرعی طور پہ بھی ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ افیکٹو پیرنٹنگ یا کس طرح کی جائے، یا بچوں کی جو ہے ذمہ داریاں والدین کی کیا ہوتی ہیں بچوں کی پرورش کرنے میں۔ تو اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں نے جو ہے کمپائل کیے ہیں، جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کی، جاننے کی، وہ میں نے چاہا کہ میں دوستوں سے شیئر کر دوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے آپ کی شوئنگ لو اینڈ افیکشن، یعنی آپ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی حیثیت سے پیار اور محبت تو دینی ہے آپ نے اپنے بچوں کو۔ افیکشن یعنی اپنے قریب لانا ہے، ان کو فیل کروانا ہے کہ ہم آپ کے قریب ہیں، یا آپ ہم میں سے ہو، ہم آپ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بچوں پہ شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعات زبان زد عام ہیں کہ حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے گود میں بیٹھ جاتے تھے، ان کے جو ہے نماز میں سجدے کے دوران اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے۔ بہرحال اس کے بعد پرووائڈنگ سپورٹ آپ کی کس چیز میں ہونی چاہیے؟ کیا سپورٹ صرف پیسوں کی صورت میں ہونی چاہیے کہ آپ نے پیسے دے دیے، بچوں کی جیب بھر کے رکھی ہوئی ہے؟ کا یہ سپورٹ کافی ہے؟ بلکہ سپورٹ آپ کی اس کی اکیڈمکس اسٹڈیز میں ہونی چاہیے، سپورٹ اس کی آپ کے پرسنالٹی گروتھ میں ہونی چاہیے۔ بچہ ایک والدین پہ اللہ نے ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پہلے اس کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جب اس کی فزیکل پھر مینٹل گروتھ، اس کے بعد اس کی پرسنالٹی گروتھ یا سائیکولوجیکل گروتھ ہوتی ہے۔ اب وہ اسٹیج یہ ہوتا ہے جب والدین پہ دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ بچوں کو کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے، بچوں کو سپورٹ بھی کرنا ہے، بچوں کی بیک پہ بھی کھڑا ہونا ہے، بچوں کے ایشوز کو جاننا بھی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے سپورٹ کے ضمن میں کہ اسٹڈیز، پھر پرسنالٹی گروتھ، اس میں جو ٹریٹس آ جاتے ہیں، جو پرسنالٹی کے ایشوز ہوتی ہیں، ان میں پیرنٹس کو جو ہے ہر طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے، جب بچہ آپ کا جوں جوں گرو ہوتا جا رہا ہے تو آپ کو بچوں کو ان کی حدود جو ہے سکھانی ہے کہ کس ایج میں کیا لمٹ ہے بچے کی۔ یعنی جب بچہ چھوٹا ہے، امیچور ہے، تو آپ نے بچوں کو سوشل ایٹیکیٹ سکھانے ہیں کہ کس طرح آپ نے بڑوں سے بات کرنی ہے، کس طرح اپنے بھائی بہنوں سے بات کرنی ہے، کب آپ نے بیچ میں بولنا ہے، کب آپ نے چپ رہنا ہے، کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کھڑے ہو جانا ہے، کس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھنا نہیں ہے، کب آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے گلے لگ جانا ہے، کب نہیں لگنا، کب آپ نے بات کاٹنی ہے، نہیں کاٹنی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشل ایٹیکیٹس بچوں کو سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں۔ یہاں پہ میں یہ کہہ لوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دھڑا دھڑ صرف بچے پیدا کرنا والدین کا فرض نہیں ہے، بلکہ ان کو انسان بنانا، اشرف المخلوقات بنانا،
ان کو اخلاقیات، کردار سازی اور تربیت ایسی فراہم کرنا کہ وہ معاشرے میں رہنے کے قابل بن سکیں، یا ان کو انگریزی میں ایک ٹرم یوز کروں میں، سوشل اسکل یا انٹرپرسنل اسکل سکھانا، یہ والدین کی عین ذمہ داری ہے، شرعی، قانونی اور اخلاقی بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے یہاں ہمارے معاشرے میں، خصوصاً پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ والدین بچوں کا پیٹ بھرنا، بچوں کو اچھے کپڑے دلانا، بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھانا، بچوں کو گاڑی وغیرہ دے دینا انڈر ایج، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ پھر وہ بچہ بھری جیب، بڑی گاڑی میں، بنا احتساب کے ڈر سے، بنا کسی جو ہے نگاہ کے ڈر سے، جب وہ سڑکوں پہ آ کے ہلڑ بازی کرتا ہے، جب وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو پھر ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو والدین کو یہ سکھانا والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ لمٹس کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ سوشل ایٹیکیٹ سکھانی ہے۔ اس کے بعد آج کل موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، بچوں کو ان کی لمٹ میں رکھیں کہ کس ایج میں موبائل دینا ہے، کس ایج میں کون سی سوشل سائٹ آپ کے لیے یوزفل ہے، کون سی ہیزرڈس ہے، کس کے ڈی میرٹس ہیں، یہ سب سکھانا اور بتانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ڈرائیونگ کے بھی، ہمارے یہاں انڈر ایج ڈرائیونگ اتنی کامن ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قانونی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اور تہذیبی طور پہ بھی، بلکہ میں کہوں گا کہ شرعی طور پہ بھی یہ بہت غلط ہے، کیونکہ جب آپ انڈر ایج ڈرائیونگ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی امیچور ایج ہوتی ہے، ان میں کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی، ٹیمپرامنٹ اس طرح نہیں ہوتا، پیشنس نہیں ہوتا، تو وہ خود کے جذبات پہ قابو نہیں کر پاتے، اور جو قانون توڑتے ہیں اور جو رف ڈرائیونگ کرتے ہیں ان میں نقصانات ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی، معاشرے کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو گناہ ہے ایک طرف سے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ لمٹ سیٹ کریں۔ اس کے بعد ریسپانسبلٹیز اور ڈسپلن سکھانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ کس طرح آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے، کس طرح خود کو نظم و ضبط کے دائرے میں رکھنا ہے، کس طرح آپ نے چھوٹی چھوٹی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جائے اس کو اسکول کی، گھر کی ذمہ داریاں، باہر کی ذمہ داریاں دیتے جائیں، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے، میچور ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو وہ معاشرے میں رہنے کے، جینے کے قابل بن سکے اور فرسٹریشن میں نہ چلا جائے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں والدین کی ہیں۔ آگے بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔